السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم اور پر اسرار موضوع روح کی نوعیت اور اس کی خصوصیات پر گفتگو کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ روح کے بارے میں اسلامی، روحانی اور سائنسی نقطہ نظر کو آسان اور عام انداز میں بیان کریں تاکہ ہر کوئی اس حقیقت کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ آج ہم سنیں گے روح کی حقیقت کیا ہے، روح کی خصوصیات اور اس کی قوتیں کیا ہیں، روحانی علوم میں روح کا مقام کیا ہے، سائنسی نظریات کی روشنی میں روح کی تفہیم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ یہ سوال ہمیشہ سے انسان کے لیے ایک پہیلی رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جسمانی طور پر بہت کچھ محسوس کرتے ہیں، لیکن روح نظر نہیں آتی، نہ چھوئی جا سکتی ہے، نہ کسی مشین سے ناپی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہماری زندگی کا انحصار اسی پر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور تم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم نہ دیا گیا مگر تھوڑا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ روح کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس مکمل نہیں، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے اور اس کا مکمل ادراک انسانی علم سے باہر ہے۔ سامعین کرام، روح کا تعلق جسم سے کیسے ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی جسم میں روح ڈال دیتا ہے تو وہ جسم زندہ ہو جاتا ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو وہ جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ البتہ نیند کی حالت میں بھی روح ایک طرح سے جسم سے الگ ہو جاتی ہے، لیکن مکمل طور پر الگ نہیں ہوتی۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیند موت کی ایک چھوٹی بہن ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیند میں روح کسی حد تک جسم سے جدا ہو جاتی ہے مگر مکمل نہیں نکلتی۔ اب ہم بات کریں گے روح کی خصوصیات اور اس کی قوتیں کیا ہیں۔ روح کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ یہ غیر مرئی اور لطیف ہستی ہے، یعنی روح کو نہ آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اثرات ہمارے جسم اور زندگی میں واضح ہوتے ہیں۔ جیسے ہوا نظر نہیں آتی لیکن اس کے اثرات درختوں کی حرکت میں دکھائی دیتے ہیں، ایسے ہی روح کے اثرات جسمانی زندگی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ روح کی دوسری صفت روشنی اور نورانیت ہے۔ بعض صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ روح در حقیقت ایک نورانی حقیقت ہے۔ جس انسان کی روح جتنی پاکیزہ ہوگی اس کی روحانی روشنی اتنی زیادہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اولیاء اللہ کی موجودگی میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس کی تیسری خوبی ہے خوابوں میں روح کا سفر کرنا۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا جسم ایک جگہ ساکن رہتا ہے، لیکن ہماری روح مختلف مقامات پر جا کر چیزیں دیکھتی ہے جو ہمیں خوابوں کی شکل میں نظر آتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خواب میں کسی فوت شدہ انسان کو دیکھا اور بعد میں وہی چیز حقیقت میں پیش آئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روح مستقبل کے کچھ حالات کو دیکھ سکتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا۔ اللہ روح کو قبض کرتا ہے اور ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مرے ان کی نیند میں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ نیند میں بھی روح کسی حد تک جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، روح کی روحانی قوتیں اور ان کا اثر یہ ہے کہ بعض لوگوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے دل کی باتیں محسوس کر لیتے ہیں۔ بعض اولیاء کرام کشف و کرامات کے ذریعے ایسے حقائق دیکھ لیتے ہیں جو عام انسانوں کے لیے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ کسی جگہ جانے کے بعد یہ احساس ہونا کہ یہاں میں پہلے بھی آ چکا ہوں، یہ بھی روح کے ایک خاص عمل کی نشانی ہو سکتی ہے۔ سامعین کرام، تصوف میں روح کے درجات پائے جاتے ہیں۔ پہلا درجہ روح نباتی ہے، یعنی زندگی کی بنیادی توانائی جو پودوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ دوسرا درجہ روح حیوانی ہے، یعنی وہ روح جو جذبات اور احساسات کا سبب بنتی ہے۔ تیسرا درجہ روح انسانی ہے، وہ روح جو عقل و شعور سے آراستہ ہے۔ چوتھا درجہ روح قدسی ہے، یعنی وہ بلند ترین مقام جہاں روحانی کمال حاصل ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کے کشف و مشاہدات بھی موجود ہیں، جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب روح کا تزکیہ ہوتا ہے تو وہ پردے کے اس پار دیکھنے لگتی ہے
بعض صوفیاء کا کہنا ہے کہ جب انسان مکمل پاکیزگی اختیار کر لیتا ہے تو اس کی روح اللہ کے انوار و تجلیات کو محسوس کر سکتی ہے۔ سامعین کرام، روح کے متعلق سائنس بھی کچھ کہتی ہے، جیسے کیا روح کا وزن ہوتا ہے؟ کچھ سائنسدانوں نے تجربات کیے ہیں جن میں موت کے وقت جسم کا وزن معمولی کم ہوتا پایا گیا، جسے کچھ لوگ روح کا وزن سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ جو میڈیکلی طور پر چند لمحوں کے لیے مردہ ہو چکے تھے، انہوں نے واپس اٹھنے کے بعد بتایا کہ وہ اپنے جسم سے باہر نکل کر سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے جسم کے علاوہ بھی کوئی توانائی موجود ہے جو اصل میں ہم ہیں، اور وہی روح ہے۔ ہمارے آج کے موضوع کا خلاصہ یہ ہے، روح اللہ کے حکم سے وجود میں آتی ہے اور اس کی حقیقت کو مکمل طور پر جاننا ممکن نہیں۔ روح جسم میں زندگی کا سبب ہے اور موت کے بعد یہ جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ نیند میں سوتے ہوئے روح کسی حد تک آزاد ہو کر سفر کرتی ہے جو خوابوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ تصوف میں روح کے کئی درجات بیان کیے گئے ہیں اور سائنسی تحقیقات بھی اس کی موجودگی کا اشارہ دیتی ہیں۔